بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں انتخابی سیاست کے حوالے سے ہم مختلف الائنسز کی بات کر رہے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اسلامی جمہوری اتحاد، جسے IJI بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ انتخابی اور سیاسی اتحاد جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک متنازع حیثیت بھی رکھتا ہے، اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی تشکیل میں جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں، ہماری جو ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس کی تشکیل میں اپنا رول پلے کیا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں مارشل لا لگا 1977 میں، اور پھر ایک طویل عرصہ یہاں پر سیاسی سرگرمیوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ریسٹرکٹڈ کر دیا گیا، ان کی جو سرگرمیاں تھیں وہ محدود کر دی گئیں۔ لیکن 1985 میں یہاں پر غیر جماعتی انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں ایک حکومت بنی، لیکن وہ حکومت بھی کچھ زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور مئی 1988 کو اسمبلیاں ختم کر دی گئیں۔ اور جیسی ہی اسمبلیاں ختم کی گئیں تو پھر اس وقت کے پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ 90 روز کے اندر ہم ملک میں دوبارہ سے انتخابات کروائیں گے۔ سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 20 جولائی 1988 کو انہوں نے کہا کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ 16 نومبر 1988 کو ہوں گے، لیکن اگلے روز ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو انتخابات ہوں گے یہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ اس پر جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈرز تھے، جس میں نواب زادہ نصر اللہ خان تھے، غوث بخش بزنجو تھے، مزاری تھے، محمد خان جنیجو تھے، انہوں نے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے کہ ملک میں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو آزادانہ طور پر ان انتخابات میں بطور سیاسی جماعت حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی اور معاملات عدالتوں کی طرف جا رہے تھے کہ 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا جو طیارہ ہے وہ بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں کریش ہو جاتا ہے، اور اس طیارے میں اس وقت کی جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ جہاں بھاگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ یہاں پر بنتا ہے۔ مرزا اسلم بیگ جو ہیں وہ فوج کی کمانڈ سنبھال لیتے ہیں۔ اس وقت کے جو چیئرمین سینٹ ہیں غلام اسحاق خان، وہ عبوری طور پر صدر پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں، اور ایک نگران سیٹ اپ بن جاتا ہے، اور پھر سیاسی جماعتیں ایک نئے عزم سے اپنی انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ جو معاملہ جماعتی اور غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروانے کا تھا یہ عدالت میں جاتا ہے۔ 2 اکتوبر 1988 کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو عام انتخابات ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اور اس فیصلے کی تفصیلات میں یہ کہا گیا کہ 1976 کا جو ہماری عوامی نمائندگی کا ایکٹ ہے اس کی دفعہ 21 میں جو 1985 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی گئی تھی، اور وہ بنیادی حقوق کی دفعہ 17 سے متصادم قرار دے دی گئی، اور اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور یوں ایک راستہ کھل گیا ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات کروانے کا۔ جب انتخابی سرگرمیاں تھوڑا تیزی سے شروع ہوتی ہیں تو پھر یہاں پر الائنس فارمولیشن کا پروسیس بھی شروع ہوتا ہے، اور اس وقت جو مسلم لیگ تھی اور جو نیشنل پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے ابتدائی طور پر الائنس فارمولیشن کی طرف اپنا قدم بڑھایا، اور اس وقت 8 سیاسی جماعتوں نے ایک الائنس تشکیل دیا جسے اسلامی جمہوری اتحاد کا نام دیا گیا۔ آغاز میں اس میں 8 سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن کچھ دن بعد اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی، اور اس طرح یہ 9 جماعتوں کا انتخابی اتحاد بن گیا۔ میاں نواز شریف کو، جو کہ اس وقت مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو اس انتخابی اتحاد کا صدر بنایا گیا، جبکہ جماعت اسلامی کے جو پروفیسر غفور احمد تھے وہ اس انتخابی اتحاد کے جنرل سیکرٹری بنے، اور جو نیشنل پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ جتوئی تھے ان کو کنوینر بنایا گیا۔ مولانا سمیع الحق کو نائب صدر بنایا گیا، جبکہ آغا مرتضیٰ کو انفارمیشن سیکرٹری کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ اس انتخابی اتحاد نے 16 نومبر 1988 کے انتخابات کے لیے اپنے منشور کا اعلان کیا، اور جس میں چیدہ چیدہ نکات یہ تھے کہ یہاں پر اسلام کی حکمرانی ہوگی، برابری کی بنیاد پر معاشی مواقع فراہم کیے جائیں گے، ہر رنگ اور نسل کو
مذہب کی تفریق کیے بغیر انصاف فراہم کیا جائے گا اور حقوق نسواں کا تحفظ کیا جائے گا۔ افغان جہاد کے حوالے سے بھی افغان جہاد کو بھی منشور کا حصہ بنایا گیا۔ اسی طرح آزادانہ خارجہ پالیسی کی بات کی گئی، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بات کی گئی۔ اگر ہم اس دور کے اخبارات دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہمیں مختلف سیاسی لیڈروں کے بیانات نظر آتے ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اشتہارات نظر آتے ہیں انتخابات کے حوالے سے، اپنی کمپین کے حوالے سے، ان اشتہارات سے بھی ہمیں پارٹی منشور کا اندازہ ہوتا ہے، اس انتخابات کے رجحانات کا اندازہ ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کی جو سوچ ہے، ان کے جو نظریات ہیں، ان کا جو ایک الیکشن ٹرینڈ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ 1970 کے بعد یہ ایک سیاسی جماعتوں پر انتخابات ہونے جا رہے تھے، اور اس میں سیاسی جماعتوں کی بہت گہمہ گہمی نظر آتی ہے، بھرپور کمپین نظر آتی ہے، مختلف انتخابی ریلیاں نکل رہی ہیں، اور مختلف جلسے جلوس ہر شہر میں نظر آ رہے ہیں۔ جو سیاسی جماعتوں کی اور سیاسی اتحادوں کی لیڈرشپ ہے وہ ہمیں بھرپور ایکٹیو نظر آتی ہے۔ اور پھر ان انتخابات میں ایک جو اور پہلو ہے وہ یہ بھی کہ جو سیاسی عمائدین ہیں ان کے حوالے سے ایک نیگیٹو کمپین بھی ہمیں نظر آتی ہے، ایک دوسرے پر بھرپور الزامات ہمیں نظر آتے ہیں، اور اگر ان کے اشتہارات کو دیکھیں تو اس کی ان الزامات کی ریفلیکشن ان نیوز پیپر کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال ایک طرف اسلامی جمہوری اتحاد تھا اور دوسری طرف پیپلز پارٹی تھی، دونوں طرف سے بھرپور دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، لیکن جب انتخابی نتائج آئے تو پیپلز پارٹی جو تھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، اور اسلامی جمہوری اتحاد کو دوسرے نمبر پر سیٹس ملی۔ اب گورنمنٹ کی فارمیشن کا مرحلہ تھا تو اس میں بھی ہمیں کافی تناؤ نظر آتا ہے، دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ وہ اپنی اکثریت ثابت کر دیں گے۔ بہرحال دسمبر 1988 کو پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ لیکن یہ جو انتخابی اتحاد تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، اس کو پنجاب میں حکومت سازی کا موقع ملا، اور میاں نواز شریف جو تھے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اب مرکز اور پنجاب میں ایک ٹسل شروع ہو جاتی ہے، ایک ٹگ آف وار سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ہمیں پولرائزیشن نظر آتی ہے، تناؤ نظر آتا ہے، اور سیاسی جو کشمکش نظر آتی ہے۔ 5 اگست 1990 کو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے یہ اسمبلیاں ختم کر دیں، برخاست کر دیں، ڈیزالو کر دی نیشنل اسمبلی، اور جو آئین کی شک 58(2)B ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا۔ تو اب ایک نئے سرے سے پھر انتخابی سیاست شروع ہوتی ہے، دوبارہ سے انتخابی مہم شروع ہوتی ہے، ایک نگران سیٹ اپ بنتا ہے، اور پھر اسلامی جمہوری اتحاد اور دوسری طرف پیپلز پارٹی پیپلز ڈیموکریٹک الائنس بنا کر دوبارہ سے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ اب جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد 105 نشستیں لے کر اکثریت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کو پھر گورنمنٹ فارمیشن کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے، اور جو میاں نواز شریف تھے وہ بطور وزیر اعظم اقتدار میں آتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے وہی ٹگ آف وار، وہی سیاسی کشمکش، وہی لڑائی جھگڑے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد کی اس حکومت کو بھی اسی پیٹرن پر، اسی طریقے پر جس طرح کے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، میاں نواز شریف کی حکومت کو بھی 58(2)B کے ہتھیار کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں جو وہ ایک 90s کی پالیٹکس جو بہت ڈسکس ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اس میں فلور کراسنگ نظر آتی ہے، اس میں سیاسی جماعتوں میں لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں، اس میں جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ آپس میں دست و گریباں نظر آتی ہیں، اور اس طرح یہ جو انتخابی سیاسی اتحاد تھا IJI، وہ ایک متنازع حیثیت سے پاکستان کی انتخابی سیاست میں ہمیں نظر آتا ہے۔